بہت سے احباب نے جو حج پر جا رہے ہیں، جو جانے والے ہیں، جو نہیں بھی جا سکے یا ان کا اس سال نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے کئی مرتبہ یہ کہا کہ ایک جو ہے وہ حج کے بارے میں آپ کچھ بتائیں، اس کے فرائض، واجبات اور جو سنتیں ہیں ان کے بارے میں۔ اور ایک حج کو یوں سمجھ لیجیے کہ ظاہر ہے کہ ڈیٹیل میں تو اتنا وقت نہیں ہوتا اس کو، لیکن ایک سمری آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا مختصر انداز میں، تاکہ بات آپ کو صحیح سمجھ میں آئے اور آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ بھی جائے۔ اچھا، ایک بات ناظرین سب سے پہلے کہ حج کہتے کسے ہیں؟ حج کہتے ہیں ارادہ کرنے کو۔ جب ہم کہیں گے کہ حج بیت اللہ، اس کا معنی ہے کہ اللہ کے گھر کا قصد و ارادہ کرنا۔ اور اصطلاح شریعت میں ناظرین جو حج ہے یہ ظاہر کہ عبادت کا نام ہے، اور یہ حج یعنی جو حج ہے یہ یوں سمجھ لیجیے کہ دین اسلام کے بنیادی اراکین میں شامل ہے۔ جہاں پر دین اسلام کے بنیادی اراکین کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر شہادت یعنی کلمہ شہادت ہے نمبر ایک، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 ارکان ہیں نا، تو 5 اراکین میں سے پھر ایک بڑا رکن جو ہے وہ حج بیت اللہ ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، وہ مسلمان جو صاحب استطاعت ہو۔ اب اس میں اور بھی شرائط ہیں کہ غلام نہ ہو، ظاہر ہے کہ غلامی کا تصور تو آج کل اس طرح ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہے وہ مسلمان کے بارے میں ہے، ظاہر کافر پر تو نہیں ہے، غیر مسلم پر نہیں ہے۔ اور ایک یہ بھی کہ اس سے روکا گیا نہ ہو، یعنی کوئی چیز حج کے لیے مانع نہ ہو۔ اور یہ مثال ہمیں پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن کووڈ-19 میں ظاہر ہے کہ جو صاحب استطاعت بھی تھے تو وہ حج کو نہیں جا سکتے تھے، اس لیے کہ سب کچھ بند تھا، سارے معاملات تھے، تو یہ بھی ایک شرط ہے۔ تو اس میں ناظرین یہ ہے کہ زندگی میں ایک بار وہ صاحب استطاعت مسلمان مرد ہو یا عورت ہو۔ صاحب استطاعت مینز کیا ہے؟ صاحب استطاعت مینز یہ ہے کہ اتنی اس کی استطاعت ہو، اتنا اس کے پاس مال ہو کہ جانے کا یعنی آنے جانے کے جو تمام اخراجات ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں ویزا بھی ہے، ٹکٹنگ وغیرہ بھی ہے، پاسپورٹ وغیرہ بھی ہے، پھر وہاں تک جانے کا جو پروسیس ہے وہ سارے مال و اسباب اس کے پاس موجود ہوں، پھر وہاں پر رہنے کا جو خرچہ ہے وہ بھی اس کے پاس موجود ہو، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ واپس آنے کا خرچہ وہ بھی موجود ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے زیر کفالت گھر میں اپنی اولاد کو، گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو ان کی کفالت کی ذمہ داری بھی اس پر ہے، تو وہ بھی خرچہ موجود ہو۔ تو زندگی میں ایک بار اس پر حج فرض ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پوری حیات طیبہ میں جو ہے وہ ایک بار حج فرمایا ہے۔ اچھا، اب قرآن کریم میں بھی ہے نا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر یہ لازم ہے کہ وہ حج بیت اللہ کریں جس کی استطاعت ہو۔ حج کے فرائض کی اگر ہم بات کریں تو ایک اس کا فرض جو کہ شرط بھی ہے، اس کے یعنی احرام باندھنا، ظاہر ہے کہ یہ تو شرط بھی ہے اور فرائض میں بھی شامل ہے۔ نمبر 2 وقوف عرفہ، میدان عرفات میں وقوف کرنا، اور نمبر 3 طواف زیارہ۔ یہ 3 فرائض ہیں، اس میں سے ایک جو احرام ہے ناظرین یہ شرط بھی ہے۔ اچھا، واجبات حج کیا ہیں؟ میقات سے احرام باندھنا، یعنی میقات سے یا اس سے پہلے سے احرام باندھنا۔ میقات کو بغیر احرام کے مکہ مکرمہ جانے والا کراس نہیں کر سکتا۔ نمبر 2 صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ نمبر 3 مزدلفہ میں پوری رات ٹھہرنا جو کہ سنت موقدہ ہے۔ نمبر 4 تینوں جمرات پر، تینوں شیاطین پر کنکری مارنا۔ نمبر 5 حلق یا تقصیر کرنا۔ اور ناظرین جو ہم یہاں سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ میقات کے باہر سے جاتے ہیں، تو ہمارے لیے پھر ایک چھٹا جو واجب ہے وہ طواف وداع یعنی آخری طواف۔ حج کی سنتوں کی بات کریں ناظرین تو نمبر 1 طواف قدوم، یہ مفرد اور قارن کے لیے سنت ہے، متمتع کے لیے نہیں ہے۔ اور نمبر 2 طواف کا حجر اسود سے شروع کرنا۔ نمبر 3 رمل کرنا، یعنی رمل سے مراد یہ ہے کہ اپنے یوں سمجھ دیں کہ سینے کو اکڑا کر، یعنی کاندھوں کو سینوں کو اکڑا کر
چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے تیزی کے ساتھ چلنا، اور نمبر 4 میلین اخدرین میں دوڑنا۔ صفا اور مروہ کی سعی جب ہم کرتے ہیں تو ناظرین اس میں جو سبز لائٹس آتی ہیں تو وہاں پر دوڑا جاتا ہے، یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں۔ نمبر 5 منی میں 5 نمازیں پڑھنا۔ نمبر 6 آفتاب طلوع ہونے کے بعد منی سے عرفات روانہ ہونا۔ نمبر 7 وقوف عرفہ کے لیے غسل کرنا۔ نمبر 8 عرفات سے واپسی میں مزدلفہ میں رات گزارنا۔ نمبر 9 آفتاب نکلنے سے پہلے منی کو چلے جانا، اور نمبر 10 اور 11 کی راتیں منی میں گزارنا۔ اچھا، جو ہم نے کہا واجبات حج میں مزدلفہ میں ٹھہرنا، تو اس کا جو وجوبی وقت ہے وہ یعنی رات گزارنے کے بعد صبح صادق سے جو ہے وہ طلوع آفتاب تک یہ وجوبی وقت ہے، یعنی اس پہ تو ٹھہرنا ہی ہے، لیکن رات گزارنا یہ سنت موقدہ جس طرح ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو یہ فرائض، واجبات اور سنتیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ پھر انشاءاللہ ناظرین اس کی ایک سمری بھی منی سے لے کر دوبارہ منی تک آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔